استعمال ہوا ہے. تفقہ فکری عمل ہے، اجتہاد عمل ہے. تفقہ دین کے اصول اور احکام کو دریافت کرنا، تحقیق کرنا، اور اس معنی میں تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اسی لیے ایک مجتہد کو فقیہ بھی کہتے ہیں. فقیہ یعنی مجتہد، مجتہد یعنی فقیہ، دونوں کے معنی ایک ہیں. لفظ الگ الگ ہے، اصطلاحاً آج معنی مترادف ہیں. تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے توبہ میں آیا ہے، نواں سورہ ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 122 ہے، جس میں ارشاد الہی ہوا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ آیت قرآن مجید کی ہے، سورہ مبارک ہے توبہ میں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام امت کے تمام افراد اٹھ کھڑے ہوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، نہیں، بلکہ کچھ لوگ، طائفۃ منہم، ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، جائیں، علم دین میں کمال حاصل کریں، تحقیق کے ساتھ علم دین حاصل کریں، تفقہ پیدا کریں، فقیہ بنیں. فقیہ بننے کے بعد کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو قوم کا انذار کریں، قوم کو ڈرائیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، اس پہ عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے. لعلہم یحذرون، تاکہ قوم انجام کا خوف پیدا ہو جائے قوم کے اندر اور اپنے زوال سے بچے، اپنی ہلاکت سے بچے. اس آیت کریمہ میں جہاں اجتہاد کا موضوع وہیں تقلید کا موضوع بھی ہے ضمناً. کیسے؟ اب اصول فقہ میں جو دقیق فنی بحثیں ہیں اس میں ایک بحث ہوتی ہے حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد کے معنی ہے کہ ایک شخص اگر مجھ سے آ کے کوئی اطلاع دیتا ہے تو میں اس کی اطلاع پر بھروسہ کروں یا نہ کروں. بھروسے کے معنی یہ ہے کہ اس کی اطلاع کے مطابق میں پھر ریئیکٹ کروں یا نہ کروں، ترتیب اثر دوں یا نہ دوں. یہ کہلاتی ہے حجیت خبر واحد کی بحث، کہ اگر ایک فرد کے کہنے سے ہم کوئی بات عمل کرنے لگ جائیں تو پھر دین کا کیا ہوگا، نظام زندگی کا کیا ہوگا. یہ معمولی بحث نہیں ہے. قانون میں اس کی بڑی اہمیت ہے، فلسفہ قانون میں، نظام قانون میں، عملاً حکم شہادات میں، قضاوت میں، اور ساتھ ساتھ اسی ضمن تقلید بھی آ جاتی ہے ضمناً. اس کے ایک مصادیق میں سے ایک مصداق تقلید ہے. اس آیت سے حجیت خبر واحد پہ بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک شخص جاتا ہے، تفقہ کرتا ہے، فقیہ بنتا ہے، واپس آتا ہے اور وہ امت سے خبر دیتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، آیا اس ایک شخص کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے؟ اگر اس ایک شخص کی بات تسلیم نہ کی جائے تو پھر آیت میں پیغام ہی کیوں دیا گیا؟ اس کے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تحقیق کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے ہر علم میں جس طریقے سے سیرت عقلاء یہ ہے، بناء عقلاء یہ ہے، یعنی یہ مسئلہ عقلی بھی ہے، عقلائی بھی ہے، کہ دنیا کے ہر مسئلے میں اگر ایک ماہر فن بھی اپنی کوئی رائے دے دیتا ہے تو دوسرے اس رائے کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ ترتیب اثر و ترتیب عمل کرتے ہیں. یہی صورت، یہ عقلی اور عقلائی صورت دین میں بھی ہے. دین میں انوا کیا گیا ہے، یعنی اسے انڈورس کیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی، حدیث میں بھی، جس میں سے ایک دلیل خود یہ آیت ہے کہ جب یہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، حکم خدا سے واقف کرائیں. یہ واقف کرانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی نہ سنے، کوئی ان کے مطابق عمل نہ کرے تو ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے مطابق عمل کرنا، اسی کا نام ہے تقلید. تقلید کچھ اور نہیں. آپ کا بچہ گیا، قوم نجف مشہد، اس نے علم حاصل کیا، تحقیق کی، مجتہد بنا، آیت اللہ العظمیٰ کے درجے تک آ گیا.
صاحب رسالہ عملیہ ہو گیا، اب وہ آیا، اب باپ پر بھی اس کی تقلید لازم ہے. باپ مجتہد نہیں ہے، بیٹے کی تقلید کرے گا. یہ باپ کے لیے عار نہیں، سعادت مندی ہے. اس کی بھی مثال وہی ہے جو عام مشہور مثال دی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ تمہید سیمینار میں ہمارے سلمان صاحب سلمہ اللہ نے مثال دے دی تھی ڈاکٹر اور مریض کی. اگر بیٹا ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ لیول پر آ گیا، FRCS ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور باپ لے مین ہے اس فیلڈ میں، اس طب میں کچھ نہیں جانتا، باپ مریض ہو گیا تو کس کی دوا کھائے گا؟ بیٹے کی سعادت مندی ہے کہ پہلے باپ کا علاج کرے، اور باپ کی سعادت مندی ہے کہ پہلے بیٹے کو باخبر کرے. میں اس مرض میں مبتلا ہوں بیٹا، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ یہی صورت دین کی ہے. جسم و جان دنیا میں بچانے کے لیے تو آپ تقلید کرتے ہیں، دین و ایمان اور آخرت بچانے کے لیے آپ تقلید سے گریز کرتے ہیں.